کہ جناب جب عمران خان کو ہٹایا گیا تو اس کے اوپر 42 بلین ڈالر کا لاس ہوا. تو پاکستان کو جس طرح ایک دلدل میں دھکیلا جا رہا ہے، جس طرح کی ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں، تو کون یہاں انویسٹمنٹ لے کر آئے گا؟ تو لہٰذا یہ جو اس سے پہلے ایک آس اور امید تھی کہ قاضی جو سہولت کاری کر رہا ہے اس کے جانے کے بعد یہاں انصاف کا نظام قائم ہوگا، یہاں سپریم کورٹ کی طرف لوگ آنکھ اٹھا کر دیکھیں گے کہ جناب یہ انصاف دیں گے. 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے اس کو بھی ختم کر دیا گیا، جس سے لوگوں کا ایک ٹرسٹ لیول ڈیفیسٹ ہو گیا ہے اور آگے ایک جو امید تھی وہ بھی ختم ہوتی جا رہی ہے. پھر خان صاحب نے یہ بھی بتایا کہ ان کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ وہ باہر کیوں ہے، وہ اس لیے ہے کہ یہاں جو بھی ٹویٹ کرے گا ان کی بہاف پہ اس کو اٹھا کے لے جائیں گے. آج کل ایک ہی طریقہ ہے، ڈالے بھیجو، بندوق کو اٹھاؤ، ان کے گھر کو توڑو، ان کے فیملی والوں کو اٹھاؤ اور تشدد کرو. انہوں نے کہا بالکل ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ باہر سے ہی ہینڈل ہوگا اور اس میں کوئی جو باتیں یہ کر رہے ہیں ہم ان کو نہیں مانتے. اور انہوں نے نام لے کر کہا کہ جو لوگ، بلکہ خاص طور پر فواد چودھری، جو اپنے آپ کو عمران خان کا نام استعمال کر کے یہ کہتا پھر رہا ہے کہ میں بڑا ان کے ساتھ ہمدرد ہوں یا پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں، ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو بھگوڑے اس وقت چھوڑ گئے تھے ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. اور وہ اس وقت جس طرح کی باتیں خان صاحب کا نام یوز کر کے مس یوز کر رہے ہیں ان کے نام کو، ان سے لا تعلقی کرنے کا خان صاحب نے حکم دیا. جو حاصل ایشو یعنی وہ 9 ارب کی رشوت لی، جس کو این سی اے نے کہا کہ یہ سسپیشس ٹرانزیکشن ہے. اب اس 18 ارب میں سے اس کے اوپر تو آپ نے کوئی ایکشن نہیں لیا آج تک، نہ کوئی مقدمہ بنا، نہ اس کے اوپر ایکشن ہوا، نہ نیب بھی خاموش، ایف آئی اے بھی خاموش، ہمارے ریاستی ادارے بھی خاموش. اس کے ساتھ گندم سکینڈل ابھی آپ کے سامنے $1 بلین کی وہ فراڈ ہوا، اس کے بارے میں کوئی رپورٹ آج تک سامنے نہیں آئی. لیکن جب ریاستی ادارے، جب ریاست ہی اس طرح کی حرکتوں میں ملوث ہو جائے کہ وہ اپنی ایک ریٹ قائم کرنے کے لیے اور جو آنیسٹ لوگ ہیں ان کے خلاف ایکشن لینے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرے گی تو لوگوں کا مسٹرسٹ ہوگا. اس ذریعے سے پھر انویسٹمنٹ نہیں آتی. اور اس سے آگے جو خان صاحب نے خود کہا کہ آج 2 بڑے معزز جج صاحبان، آپ کو پتہ ہے کہ راولپنڈی کا جج اعجاز آصف صاحب، اس کو ایس ڈی بنا دیا کیونکہ وہ انڈیپینڈنٹ فیصلے کر رہا تھا. اسی طرح سرگودا اور میاں والی کے کیسز جنہوں نے فیصلے کیے، اس جج کو محمد عباس کو بھی او ایس ڈی بنا دیا گیا. اور ان ججز کو نوازا جا رہا ہے جو ججز عمران خان کے خلاف فیصلے کرتے ہیں اور اپنے ضمیر کے خلاف فیصلے کرتے ہیں. وہ آپ ہمایوں دلاور کی صورت ہو، شاہ رخ ارجمند کی صورت ہو، یا کوئی بھی ایسے ججے ہوں یا ایسے پراسیکیوٹرز ہوں جن کو عمران خان کے خلاف استعمال کیا جائے اور ان کو ان کا مفاد دیا جائے. مزید خان صاحب نے کہا کہ اس حوالے سے انہوں نے 1 مہینہ پہلے 26 نومبر کو یہ قتل عام ہوتا ہے اور آج تک ریاست پاکستان اس پہ خاموش ہے کہ مسنگ پرسن کہاں ہے. انہوں نے کہا ہے جو مسنگ پرسن آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے ڈیٹیکٹ ہو گئے، ان کی تصویریں جاری کرو تاکہ یقین ہو ان کے گھر والوں کو اور ہمیں بھی ہو. اور جو مسنگ پرسنز ہیں ان کو پروڈیوس کرو، اور جو شہداء ہیں ان کے خلاف ایکشن لیں، ان ظالموں کے خلاف جنہوں نے اس وقت ان معصوم لوگوں کو شہید کیا سنائپرز کے ذریعے. اور پھر اس کے اوپر جب ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پولیٹیکل پریزنرز کو آپ ریلیز کریں اور آپ اس پہ جوڈیشل کمیشن بنائیں، تو آپ اس کے اوپر کچھ بھی نہیں کرتے 1 مہینہ گزرنے کے باوجود. اس لیے خان صاحب نے آج کا الٹیمیٹم دے دیا ہے کہ اگر کمیٹی بن گئی اور انہوں نے سنجیدہ مذاکرات اس موضوع پہ کیے تو یہ کال جو سول ڈس اوبیڈینس کی ہے وہ کال آف ہو جائے گی. ادروائز وہ انہوں نے جو اوورسیز ہیں ان سے وہ مطالبہ کر دیا ہے کہ اپنے وہ ریمیٹنس نہ بھیجیں. اور اسی حوالے سے خان صاحب نے جو فردر فرمایا ہے وہ بھی میں آپ کو کہہ دوں کہ دیکھیں انہوں نے 10 سال کی ڈکٹیٹرشپ کو قائم رکھنے کے لیے پاکستان کے تمام ادارے تباہ و برباد کر دیے، ان کو بے توقیر کر دیا ہے. آپ کے ہاں
पुलिस नाम की कोई चीज़ नहीं रही जो इंडिपेंडेंट इम्पार्शल जराइम के ख़िलाफ़ कोई एक्शन ले, बल्कि उनको सबको, ख़ाह वो दहशतगर्दी की अदालतें हैं या दहशतगर्दी की जो प्रोसिक्यूशन का डिपार्टमेंट है या उनकी पुलिस है, उनको सिर्फ पीटीआई के ख़िलाफ़ लगा दिया गया। तो इस तरीक़े से मुल्क को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचा है। IMF के एडवाइज़र ने ये कहा है, मोहम्मद सईद ने, कि जनाब जब इमरान खान को हटाया गया तो उसके ऊपर 42 बिलियन डॉलर का लॉस हुआ। तो पाकिस्तान को जिस तरह एक दलदल में धकेला जा रहा है, जिस तरह की ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, तो कौन यहाँ इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा। तो लिहाजा ये जो इससे पहले एक आस और उम्मीद थी कि काजी जो सहूलत कारी कर रहा है उसके जाने के बाद यहाँ इंसाफ का निज़ाम कायम होगा, यहाँ सुप्रीम कोर्ट की तरफ लोग आंख उठा कर देखेंगे कि जनाब ये इंसाफ देंगे। 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए उसको भी ख़त्म कर दिया गया, जिससे लोगों का एक ट्रस्ट लेवल डेफिसिट हो गया है और आगे एक जो उम्मीद थी वो भी ख़त्म होती जा रही है। फिर खान साहब ने ये भी बताया कि उनका जो ट्विटर अकाउंट वो बाहर क्यों है, वो इसलिए है कि यहाँ जो भी ट्वीट करेगा उनकी बिहाफ पे उसको उठा के ले जाएंगे। आजकल एक ही तरीका है, डाले भेजो, बंदूक को उठाओ, उनके घर को तोड़ो, उनके फैमिली वालों को उठाओ और तशद्दुद करो। उन्होंने कहा बिल्कुल उनका ट्विटर अकाउंट बाहर से ही हैंडल होगा और इसमें कोई जो बातें ये कर रहे हैं हम उनको नहीं मानते। और उन्होंने नाम लेकर कहा कि जो लोग, बल्कि ख़ास तौर पर फवाद चौधरी, जो अपने आप को इमरान खान का नाम इस्तेमाल करके ये कहता फिर रहा है कि मैं बड़ा उनके साथ हमदर्द हूँ या पीटीआई के साथ हूँ, उनका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो भगोड़े उस वक्त छोड़ गए थे उनका पीटीआई से कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है। और वो इस वक्त जिस